شوہر نے بیوی کو خود اجازت دی کہ میں گھر سے نکلوں گا، تم نے گولی میرے کندھے پر مار دینی ہے۔ لیکن جب خاوند گھر سے باہر نکلا تو بیوی نے گولی کندھے پر مارنے کی بجائے اپنے خاوند کی چھاتی پر مار دی، جس کے بعد خاوند کا انتقال ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی کو اس بات کی اجازت کیوں دی کہ میں جب گھر سے نکلوں گا تم نے گولی میرے کندھے پر مار دینی ہے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ جب خاوند نے گولی کندھے پر مارنے کی اجازت دی تو بیوی نے گولی اپنے خاوند کی چھاتی پر کیوں ماری؟ اور اس سے بھی حیران کر دینے والی چیز جو سامنے آئی، دونوں میاں بیوی نے جب یہ معاملہ طے کیا، اس سے پہلے ایک دوسرے کو قرآن مجید پر حلف دیا کہ یہ بات ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ لیکن خاوند کو کیا معلوم تھا کہ گولی کندھے پر لگنے کی بجائے میری چھاتی پر جا لگے گی۔ جناب علی میاں والی کا یہ حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ جاوید اقبال جو کہ احمد خان روڈ پر اپنی اہلیہ اور 4 بچوں کے ساتھ رہتا تھا، سسرال کا گھر جو کہ قریبی گاؤں میں تھا، جاوید اقبال اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے ہمراہ پیدل بھی اپنے سسرال چلا جایا کرتا تھا۔ چند روز قبل جاوید اقبال اپنی بیوی کے ہمراہ شام 7 بجے گھر سے نکلا سسرال جانے کے لیے۔ اس سے پہلے جب بھی سسرال گیا تو اس راستے کا انتخاب کیا جس راستے میں رات بھر رونق رہتی تھی، لیکن آخری مرتبہ جب گھر سے نکلا تو اس راستے کا انتخاب کیا جو راستہ سنسان ہوتا تھا اور شام 7-8 بجے کے بعد آپ کو وہاں پر کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آتی تھی۔ جناب علی شام 7 بجے جب یہ گھر سے نکلے تو تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک ایک زوردار آواز آئی گولی چلنے کی۔ اس خاتون نے لوگوں سے مدد مانگی اور کہنے لگی کہ ہم دونوں میاں بیوی جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو آئے اور ڈاکو آ کر میرے خاوند سے 3 لاکھ روپیہ لے کر چلے گئے، گولی مار گئے اور پستول بھی یہی پھینک گئے۔ پولیس جب جائے وقوع پر آئی جو سب سے پہلے یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ڈاکوؤں نے اپنا پستول یہاں پر کیوں چھوڑا، کیونکہ یہاں تو کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوئی، نہ کوئی ایسا مسئلہ تھا، یہ اپنا پستول چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اب جناب اس شخص کے بے جان جسم کو ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ ٹھیک 4 گھنٹے بعد 10:30 سے 11 بجے کے قریب پولیس نے اس خاتون کو گرفتار کر لیا کہ تمہیں نے اپنے خاوند کی جان لی ہے۔ یہ خاتون اول تو انکار کرتی رہی کہ میں نے جان نہیں لی۔ واضح رہے کہ یہ دونوں میاں بیوی کزن بھی تھے اور جاوید اقبال اپنے سسر کے گھر تو جا ہی رہا تھا، لیکن سسر اس کا رشتے میں چچا بھی لگتا تھا۔ پولیس نے پوچھا کہ بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ یہ خاتون اعتراف جرم سے انکار کرتی رہی۔ پہلے کہنے لگی کہ میرا موبائل فون بھی ڈاکو چھین کر لے گئے، پھر اس کے بعد جب لیڈی کانسٹیبل نے اس خاتون کی تلاشی لی تو اس خاتون کے پاس موبائل فون بھی موجود تھا، جو کہ اس خاتون کا پہلا جھوٹ سامنے آیا۔ پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار جب مزید بڑھایا، اس خاتون سے پوچھا کہ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے، ایسا کیوں، تم نے اپنے خاوند کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ دوسری جانب اس خاتون کا سسر اور اس خاتون کا باپ حیران تھے، وہ یقین کر ہی نہیں رہے تھے کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تک اس خاتون کا سسر جاوید اقبال کا باپ بھی یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جناب پولیس جو کہ تفتیش کر رہی تھی اور پولیس نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا تھا اور اس خاتون سے ہی تمام چیزوں کو اگلوانا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر اس خاتون نے پولیس کو ساری تفصیلات بتائیں کہ آخر ایسا میں نے کیوں کیا۔ سب سے پہلے اس خاتون نے پولیس کو بتایا کہ میں نے اپنے خاوند پر گولی چلائی خاوند کی رضامندی سے، کیونکہ جب پولیس اسٹیشن اس خاتون کے پاس سسر آیا، اس کا سگا باپ آیا، تو یہ خاتون ان کو دیکھ کر چیخ و پکار کرتی رہی، روتی رہی، معافیاں مانگتی رہی۔ اب پولیس حیران ہے کہ ایک طرف یہ جان بھی لے چکی ہے، اب معافیا بھی مانگ رہی ہے، معاملہ ہے کیا، ایسے کیوں کیا اس خاتون نے؟ جناب علی بتانے لگی کہ ہماری رضامندی شامل تھی۔ پولیس نے پوچھا کہ رضامندی شامل مطلب کیوں، کیسی رضامندی؟ یہ خاتون کہنے لگی کہ میرے شوہر کے پاس میرے باپ نے 7 لاکھ روپے امانت کے طور پر رکھوائے تھے۔ کچھ وقت پہلے میرے والد نے میرے شوہر سے 3 لاکھ روپے جو کہ امانت کے طور پر رکھوائے تھے وہ لے لیے تھے، اور باقی 3 سے 3.5 لاکھ امانت کے طور پر میرے خاوند کے پاس موجود تھا۔ چند دن قبل میرے والد نے میرے شوہر کو میسج کیا، کال کی کہ بیٹا جو 3.5 لاکھ تمہارے پاس امانت کے طور پر میں نے رکھوایا ہے وہ مجھے واپس کر دینا، چند دن تک مجھے چاہیے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جاوید اقبال ان پیسوں کو استعمال کر چکا تھا۔ خاوند پریشان، بیوی پریشان کہ ہم کرے تو کرے کیا۔ جاوید اقبال نے اپنی بیوی سے کہا ہم ایک کام کر سکتے ہیں جس کے بعد ہمارا 3.5 لاکھ روپیہ معاف ہو سکتا ہے۔ بیوی کہنے لگی وہ کیا؟ خاوند جاوید اقبال کہنے لگا کہ ہم دونوں گھر سے نکلیں گے، میں تمہیں ایک پستول لا کر دیتا ہوں، راستے میں تم نے میرے کندھے یعنی بازو کے کسی ایسے حصے پر گولی مارنی ہے جہاں سے گولی آر پار ہو جائے، میں زخمی ہوں، چند دن بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور یوں 3.5 لاکھ روپیہ معاف ہو جائے گا۔ اب اس عمل سے پہلے دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو حلف دیا کہ یہ بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے،
جب تم زخمی ہوگے ٹھیک بھی ہو جاؤ گے تو مرتے دم تک ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ بات ہمارے میاں بیوی کے درمیان راز کے طور پر ہمیشہ رہے گی۔ اب جناب یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے اور یہ بھی سارا پلان کا حصہ تھا کہ راستے میں ڈاکو آئے، وہ 3.5 لاکھ روپیہ لوٹ کے لے گئے۔ یوں جب ہم نے مزاحمت کی تو آگے سے ڈاکوؤں نے گولی چلا دی۔ جناب یاری جب یہ ساری سٹوری پولیس نے اس خاتون کے سسر کو بتائی، اس خاتون کے باپ کو بتائی، تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ 3.5 لاکھ کیا ویلیو رکھتا ہے، اگر نہیں تھے تو بتا دیتا، یوں 3.5 لاکھ معاف کرنے کے لیے یہ سب کیوں کیا، اپنی جان ہتھیلی پر کیوں رکھی۔ اب پولیس نے خاتون سے پوچھا کہ تمہارے خاوند نے تمہیں کہا تھا گولی مارنے کے لیے کندھے پر؟ یہ خاتون کہنے لگی کہ زندگی میں پہلی بار میں نے ہاتھ میں پستول پکڑا تھا، پھر اس کے بعد 2 فٹ کے فاصلے سے میں خاتون کو جب کندھے پر گولی مارنے لگی، آنکھیں میں نے بند کر لی۔ اب جب میں نے گولی چلائی تو ایک دم میرا ہاتھ کانپا، میں سنبھال نہیں پائی اپنا ہاتھ، تو غلطی سے ہاتھ کندھے پر جانے کے چھاتی پر آ گیا اور وہ سیدھی گولی چھاتی پر جا لگی۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ جانے انجانے میں ہوا، لیکن غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنے خاوند کی یہ بات مانی، میں نے اس بات میں رضامندی کا اظہار کیوں کیا، مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے بھی چیز یہی نظر آ رہی تھی کہ خاوند 3.5 لاکھ معاف کروانا چاہ رہا ہے، اگر یہ اس کو یہ مناسب لگ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کر لیتی ہوں۔ اب جناب اس خاتون کے بچے بھی ہیں، بچے معاف بھی کر سکتے ہیں، اس خاتون کا ایون کہ سسر بھی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈاکو ہی ہوں گے، میری بہو یہ کام نہیں کر سکتی۔